جی بہن امین اللہ جی مفتی صاحب. مائک آپ کا میوٹ ہے. مائک آپ کا میوٹ ہے. مفتی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نفس سے آگے پڑھیں گے. کل ہم نے غزوہ بدر اور احد کے بارے میں پڑھا اور ایمان اور کفر کے بارے میں پڑھا. آج ہم آگے شروع کرتے ہیں. او لما اصابتکم، کیا جب تمہیں کوئی ایسی تکلیف پہنچی جس سے دگنی تکلیف تم پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ اے حبیب تم فرما دو کہ اے لوگو یہ تمہاری اپنی طرف سے آئی ہے. بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. اور دو گروہوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو تکلیف پہنچی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی اور اس لیے پہنچی کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے. یہ ہم اس کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. غزوہ احد میں یہ ساری تفسیر ہم اس کی پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کل. آگے پڑھتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ منافقوں کو کی پہچان قرار دے. اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور دفاع کرو تو کہنے لگے اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے. یہ لوگ اس طرح اس دن ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے. اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے جو یہ تم سے جو چھپا رہے ہیں. یہ کفار جو منافقین جو تھے غزوہ احد میں جنہوں نے آگے چل کر دغا کیا ایمان والوں کے ساتھ، یہ ان کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے. آگے پڑھتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم، اور وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. اے حبیب تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت دور کر کے دکھاؤ. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سے کہ اگر وہ موت سے ڈرتے ہیں، کافر جو منافق ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں، ایمان والا کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حبیب ان سے کہو کہ اگر تم موت اپنے سے ٹال سکتے ہو تو ٹال کے دکھاؤ اگر تم اس بات میں پورے ہو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. اور وہ اس پر خشک ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے بھائیوں پر بھی وہ خوش ہیں اور وہ ابھی ان سے نہیں ملے کہ وہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں اس بات پر کہ جو اللہ نے ایمان والوں کو دیا، اور اس اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا. اب یہ جو لوگ شہید ہو گئے ان کے بارے میں، کیونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے ایمان والوں کا کہ جو راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں تو وہ زندہ ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے مذاہب میں اس چیز کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. جو مر گیا ختم ہو گیا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو چلا جاتا ہے وہ زندہ ہے اور رزق پاتا ہے، اور وہ اس اپنے مقام پر اس درجے پہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور اپنے آپ پیچھے آنے والے جو ہیں ان کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہوں. الذین استجابوا للہ والرسول، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود فوراً حاضر ہو گئے، ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے اجر عظیم ہے. یہاں پر غزوہ احد میں جب کفار جو تھے وہ کامیاب ہو گئے، اور ابو سفیان جو تھا جب وہ واپس جا رہا تھا میدان احد میں سے، تو اس نے اس بات پر اس کے دل میں بہت تردد پیدا ہوا کہ ہم نے مسلمانوں کو سارا ختم کیوں نہ کر دیا پورے کا پورا. تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ دوبارہ پلٹ کر حملہ کرے. تو اس پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے صحابہ کو بلایا. 70 صحابہ تھے جن کو بلایا گیا. اس وقت وہ صحابہ جو تھے وہ زخموں سے چور تھے، پھر بھی وہ حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر لبیک کہا. تو ان کے لیے اس آیت میں بہت زیادہ اجر عظیم کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الذین قال لهم الناس، اور وہ لوگ جو
جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر لیا ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ پھر یہ اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب جب وہ اس چیز سے گھبرائے نہیں، شیطان کا کام ہے کہ وہ جو ہے وہ بہکاتا ہے اور ڈراتا ہے کفار کی کثرت سے، مگر انہوں نے اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھا اور گھبرائے نہیں، اور کہا کہ ہمارا اللہ ہی کارساز ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور پھر وہ اس چیز پر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے۔ انما ذالکم الشیطان، بے شک وہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اور تم تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، کفار کی کثرت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لا یحزنک الذین، اے حبیب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں، اور وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ جو ہیں ان لوگوں کی کفر کی طرف جلدی کرنے کی طرف نہ کا دل میں ملال نہ لے کر آئیں، کیونکہ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان الذین نشتروا بالکفر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب عذاب کی بہت ساری قسمیں بیان کی گئی، عذاب علیم، عذاب علیم، بڑا عذاب بھی ہے، دردناک عذاب بھی ہے، اور جلا دینے والا عذاب بھی ہے۔ معاذ اللہ، اللہ معاف کرے اور دوزخ کے عذاب سے سب ایمان والوں کو بچا کر رکھے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں گے کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں، اس لیے کہ ان کے لیے ذلت کا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا بعض دفعہ کہ جو گناہ کرتے ہیں کافر لوگ ہیں، ان کو اتنی اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے تو ان کا انجام نہیں ہوتا، تو یہ ان کی جو ڈھیل جو ہے نا، یہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کفار لوگ ترقی یافتہ ہیں اور مسلمان پستی میں جا رہے ہیں، تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان لوگوں یہ ایمان پہ بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے، مگر یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ڈھیل دیا ہوا ہوں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اے لوگو، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے راز نہیں بتاتا، بے شک، اور یہ اللہ اپنی عطا سے یہ جو ہے کرم کرتا ہے انبیاء علیہ السلام پر، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا فرماتا ہے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ہرگز گمان نہ کریں اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، اور وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ اور ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اب اس آیت میں زکوٰۃ کی جو ہے وہ ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور اپنا مال چھپا چھپا کر رکھتے ہیں اور بخل کرتے ہیں، تو ان قریب یہی مال جو ہے ان کے گلوں میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا، اس دن انہیں پھر وہ حسرت ہوگی اس اکٹھے کیے ہوئے مال پر۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، اور ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کے انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے، اور کہیں گے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کی خبر دے رہا ہے جو جھٹلاتے ہیں انبیاء کو،
اور اللہ پر غلط باتیں لگاتے ہیں۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اسی کا جو ہے وہ بدلہ ملے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں گے جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ اے حبیب تم فرما دو بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور وہی معجزات لے کر آئے جو تم نے کہے تھے، پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں شہید کیوں کیا؟ جہاں پر یہودیوں کا اسلام سے بچنے کے لیے اور یہ ایک بہانہ تھا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھایا جائے کہ آگ جو ہے وہ ہماری قربانی کو کھا جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا کہ آگ جو ہے وہ قربانی کو کھا جاتی تھی۔ یہ ان کا ایک بہانہ تھا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ، تو اے حبیب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے تو تم ان سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی جو صاف نشانیوں، رصیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، یہ پہلے بھی ایسا کر چکے ہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں پر آخرت کی اہمیت اور دنیا کی جو ہے مقام بتایا گیا ہے کہ آخرت ہی ہے جو موت کے بعد جو ہے وہی زندگی اللہ تعالیٰ کے قریب مقبول ہے۔ وَلَتَبْلُوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، اور بے شک تم ضرور سنو گے تو تم ضرور ان لوگوں کے سے جنہوں نے تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو بڑی بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جان اور مال کی آزمائش کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پر ثابت قدم رہنا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، تو یہ کتنی بری خریداری ہے۔ یہاں پر جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف چھپانے کی بات کی گئی ہے جو یہود و نصارہ نے کیا۔ لا تحسبن الذین یفرحون، ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے مال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کے ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر خوش آمد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں جو خوبی ہے نہیں وہ چاہتا ہے کہ میری وہ خوبی بیان کی جائے اور مجھے سراہا جائے، اور میرا جو کام ہے جو میں نے کیے ہی نہیں ان پہ بھی مجھے بڑھا چڑھا کر داد دی جائے۔ تو یہ خود پسندی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہمی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے ہیں بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی دن رات میں آنے کی، دن کے بعد رات آتی اس میں نشانیاں بتا رہے ہیں عقل مندوں کے لیے، اور یہ خاص طور پہ جو راستہ ہے غور و فکر کرنے کا، یہ اولیاء اللہ کا راستہ کہ دن رات کے آنے میں اور چیزوں کے بدلنے میں، اپنے جسم میں ارد گرد کے چیزوں میں مشاہدہ کرنے میں اور ذکر کرنے میں۔
مفتی صاحب کچھ کہا آپ نے؟ کسی اور کی آواز آ رہی ہے، آپ پڑھاتے رہے. آپ ایک اور بھائی اس کو کیا نام ہے آپ کا؟ عامر بھائی، عامر صاحب مائک میوٹ کر لیں. اوکے جی 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 عامر صاحب. جی جی. تو اختلاف میں دن رات کے آنے میں نشانیاں ہیں، اور یہ جو آیت ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اگر اس کو رات کے کسی پہر میں 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس کی اتنی فضیلت ہے کہ جتنی آسمان پر تارے ہیں اس کی جتنی نیکیاں انسان کی لکھ دی جاتی ہیں. اور اگر ہم نشانیاں اللہ تعالیٰ کی جیسے غور کریں تو چلتے ہیں تو راستہ بچھونا بنایا اللہ تعالیٰ نے، ہمارے ہاتھ پاؤں ہر چیز کی نشانی جو ہے وہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے. اگر غور کریں اس ایک لمحے کا غور جو ہے وہ بہت نوافل کے ادا کرنے سے زیادہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا. ربنا اننا سمینا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. بس اے ہمارے رب تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما. ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے ہمارے رب اور ہمیں وہ سب عطا فرما دے جس کا اب تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا، اور ہمیں قیامت دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. فاستجاب لهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل ضائع نہیں کروں گا، اور وہ مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہی ہو. پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہوں کو مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے. جنہوں نے راہ خدا میں تکلیفیں برداشت کی اور ہجرت کی تو ان لوگوں کے درجات جو ہیں وہ بلند ہے بنسبت ان لوگوں کے جنہیں اسلام اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی محنت اور مشقت کے عطا فرما دیا. یہ ان لوگوں کے درجات بلند ہے اور ان کے رتبے عام لوگوں سے بلند ہے. لا یغرنک تقلب، اے مخاطب کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے. تھوڑا سا سامان ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہتر ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا ہم غور کریں تو ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی ہے کہ باغات ہیں اور نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. آیا کہ یہ زمین ہوگی، مٹی ہوگی، یا پھر کوئی شیشے کا ہوگا سسٹم؟ اگر ہم غور کریں تو یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیسی یہ بارہا قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے جن کے نیچے سے باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. تو اور یہ جو ہے اللہ کی طرف سے خاص انعام ہوگا ایمان والوں کے لیے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ، کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو اس کی طرف نازل کیا گیا اس پر، اور اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہیں لیتے، یعنی کہ تھوڑی قیمت نہیں لیتے. یہی وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور وہ جلد حساب کرنے والا ہے. یہ ایمان والوں کی خصوصیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمن سے آگے رہو اور اسلام کی سرحد کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ وہ تمہیں کامیاب کرے گا. یہاں پر جو ہے وہ اپنے ملک و قوم اور وطن کی حفاظت کا ذکر کیا گیا ہے. آگے ہے سورہ نساء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دیے. اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر
نگہبان ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت آدم اور حوا کا پہلی آیت میں ذکر کیا گیا کہ ایک جان سے تمہیں پیدا کیا گیا، پھر اس کے جوڑے پھیلا دیے گئے۔ یہ سلسلہ سارا جو ہے ادھر سے چلا، اور آپس میں صلہ رحمی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اگر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو آپ اس سے جڑنے کی کوشش کریں، احسان کریں، احسان کا رتبہ بہت ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر مال یتیم کی حفاظت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کے نہ کھا جاؤ کہ گڑبڑ کر کے، تو یہ کیا ہوگا؟ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، 2 اور 3 اور 4 پھر اگر تمہیں ان کی اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو یا لونڈیوں پر گزارا کرو جس کے تم مالک ہو، اور یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اب یہاں پر نکاح کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ نکاح کریں، مگر یہ کہ آپ اس میں بیلنس رکھیں، سب کے ساتھ انصاف کا سلوک کریں۔ تو یہ تو انسان کر نہیں سکتا، تو کیا ہے کہ ایک پر ہی اکتفا کرے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں تمہیں کچھ دے دیں تو اسے پاکیزہ خوشگوار سمجھ کر کھاؤ، اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا، اور انہیں اس مال سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ یہاں پر حق مہر جو ہے وہ اگر عورت خوشی سے معاف کر دے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر تو ادا کرنا پڑے گا۔ اور یتیم کے جو ہے اگر بچے ہیں چھوٹے ہیں نا سمجھ ہیں تو ان کے جو ہے نا ان کی ذمہ داری جو ہے جس سے سرپرست کے ہے ذمے ہے، تو وہ کیا ہے وہ اسے اچھے طریقے سے اس کو دے اور اسے اچھی بات بھی کہے، یعنی کہ اچھا سلوک کرے۔ وَأْتُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہوں، اور تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی سے جلدی نہ کھاؤ، اور وہ تاکہ وہ بڑے نہ ہو جائیں، اور جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ کہ جو ہے یتیم کے مال میں سے کھانے کا حکم بالکل بھی نہیں کہ آپ اگر وہ چھوٹے سمجھ کے آپ بالکل کھا جائیں، اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جو خود کھاتا پیتا ہے اور یتیم اس کے یتیموں کی سرپرستی کر رہا ہے تو وہ جو ہے وہ نہ کھائے پھر ان کے مالوں میں سے، وہ اپنا خرچہ کرے اور نیکی کا کام کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر اجر بھی پائے گا، اگر وہ خیانت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے حساب لیں گے۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ، اب یہاں پر وراثت کا جو ہے وہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، مال جو ہے چھوڑ کے چلا جائے کوئی، مردوں کے لیے ان میں وراثت کا حصہ ہے جو ماں باپ رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ نے مقرر حصہ بنا دیا ہے۔ وَإِذْ حَضَرَ، اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیموں مسکین آ جائیں تو اس مال میں سے انہیں بھی دے دو، کچھ دے دو اور اچھی بات کہو، اور کچھ نہ کچھ دے دلا کر بات ختم کر دینی چاہیے تاکہ سب راضی ہو جائیں۔ وَلْيَخْشَ تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور درست بات کہیں۔ بے شک ان الذین یأکلون المال، اور بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ دراصل جو مال یتیم کھاتا ہے وہ مال تو نہیں کھاتا، وہ اپنی پیٹ کی جو ہے وہ بھوک جو ہے وہ آگ سے ہی ختم کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو اس کا استغفر اللہ بہت زیادہ جو ہے وہ وبال بھگتنا پڑے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم،
اور اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، بیٹے کا 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر ایک صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر ہوں تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہوگا، اور ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ، اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے سے 6واں حصہ ہوگا، پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے، اور پھر اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہوگا۔ یہ سب احکام وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہوں گے جو وہ فوت ہونے والا کر گیا، اور قرض کی ادائیگی کے لیے ہوں گے۔ ہاں، اس میں تمہارے تھوڑا ماں سا یہ ہے جی والے ابوئی ہے لکل واحد منہم السدس، ماں باپ کے 6واں حصہ ہے جو اولاد چھوڑے۔ جی فعلم یقل له ولد، اگر اس کی اولاد نہ ہو تو پھر ووارث ابواہ، ٹھیک ہے، جی پھر اس کے والدین فلام الثلث، ماں کے لیے پھر تیسرا ہو گیا، باقی جو کس کو بچے گا اس کا باپ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ جی جی آگے۔ یہ سب جو ہوگا یہ قرض ادا کرنے کے بعد ہوگا۔ جی 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 تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ ان میں سے کون تمہیں زیادہ نفع دے گا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، بے شک اللہ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حساب سے حصہ عطا کیا ہے وہ اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ لکم ولکم نصف ما ترک، اور تمہاری بیویاں جو مال چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکہ میں سے تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو انہوں نے کی ہو، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے، اور تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے عورتوں کے لیے 1/4 حصہ ہے، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا تمہارے ترکہ میں سے 8واں حصہ ہے، اور یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو تم وصیت کر جاؤ، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے، اور اگر کسی کے ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جانا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ چھوڑا اور صرف ماں کی طرف سے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہوگا، پھر اگر وہ ماں کی طرف والے بہن بھائی اور ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ دونوں صورتیں بھی میت کی اس وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گی جن کی وصیت میں اس نے ورثہ کو نقصان نہ پہنچایا ہو، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ بڑے علم والا اور بڑے حلم والا ہے۔ اب اس میں بہت سارے وراثت کے جو ہیں بیان کیے گئے ہیں، جو مسائل ہیں میراث کے، تو ہر ایک کو اسی حساب سے ملے گا جس حساب سے شریعت نے لکھا ہے۔ اگر اس سے کم زیادہ کریں گے تو جو بھی کرنے والا ہوگا وہ اللہ کے حضور دیندار ہوگا، کم زیادہ جو بڑھائے گا اپنی مرضی یا کم کرے گا۔ تلکا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ نے اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا اور جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وَمَن یعص اللہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور ان کی تمام حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اللہ نے اپنی حدیں بتا دی کہ جو میری حد کو کراس کرے گا تو کیا ہوگا، پھر اس کے لیے عذاب ہوگا۔ اللہ نے اپنے بندے کے لیے زندگی گزارنے کے جو معاملات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، جو راہ عمل دیا ہے، تو اس سے اگر انسان ایک حد سے بھی کراس کرے گا تو کیا ہوگا، وہ رسوائی کا شکار ہوگا اور ذلیل و رسوا کر دینے والے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ واللہ تانی یاتینا، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر لے ان پر اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، اور پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کرو یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کو پورا کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ اب یہاں پہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ جو بے حیائی کر لیں، تو پھر جو شادی شدہ عورتیں جو ہیں وہ بے حیائی کر لیں تو ان کے شوہر ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں کہ وہ پہلے تو ان پہ 4 گواہ لے کر آئیں۔ اگر 3 گواہ ہیں تو پھر بھی ان کی جو گواہی نہیں مانی جائے گی، 4 گواہ لے کر آئیں، اور جب ان کا گناہ ثابت ہو جاتا ہے تو کیا کریں، پھر انہیں گھروں میں بند کر لیں، اور پھر یہاں تک کہ وہ مر جائیں یا پھر اس کے علاوہ اللہ کوئی
راستہ اور ان پر نکال دے۔ وزانی، اور تم میں سے جو مرد عورت ایسا کام جی کرے تو ان کو تکلیف جی جی پہنچاؤ۔ جی جی ہاں، اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے، جی راستہ اور نکالے، پھر وہ حکم آ گیا نا جو فحاشی کا سورہ ہے نور میں، جی پھر واضح ہو گیا کہ جو بھی غلطی کرے گا تو اس کا حکم پھر سورہ نور میں اس کی وضاحت آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء جی اللہ، بہت اچھا، جی 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 ایسا کام کریں، اور جو مرد اور عورت ایسا کام کریں ان کو تکلیف پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، اور بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اب مرد اور عورت جو ایسا گناہ کر لیں جس کی اللہ تعالیٰ نے جس سے روکنے کا حکم دیا ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ ان کو ان کی سزا ان کو دینی چاہیے، مگر پھر وہ اگر اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، تو پھر کیا ہے کہ ان کے پیچھے نہ پڑے رہو، انہیں تنگ نہ کرو، بار بار انہیں ان کے گناہ پر ذلیل نہ کرتے رہو۔ تو بے شک اللہ نے جب معاف کر دیا تو پھر انسان کو بھی اس چیز سے رک جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں رواج ہے نا کہ ایک جب کوئی کام کوئی چھوٹا بھی کر لیتا ہے گناہ کا، تو پھر کیا بار بار اسے تنگ کیا جاتا ہے، اس کو ماضی یاد کروانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا شخص جو کسی کو گناہ کے اس کے پیچھے پڑ جائے، تو جب تک نہیں مرے گا جب تک وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جاتا۔ تو توبہ کرنی چاہیے، ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، بھول جانا چاہیے۔ انما التوبات علی الذین، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لے، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو وہ کہنے لگے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ جو کفر کی حالت میں مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اب وہ جنہوں نے توبہ کر لی، اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ اب وہ جو لوگ جو ساری زندگی گناہ ہی کرتے رہے، جب انہیں نزاع کی سختیاں آ گئی تو پھر انہوں نے توبہ کر لی، تو ایسی توبہ قبول نہیں، جیسے فرعون نے کی تھی۔ ساری زندگی وہ گناہ میں مطلع رہا، خود کو معبود بناتا رہا، اور جب اس پہ موت آئی تو اس نے کہا کہ میں تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لے کر آتا ہوں، تو پھر اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، سوائے صورت میں کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ پھر اگر تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی رکھ دے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عورتوں کے تم زبردستی جیسے کہ وارث بن جانا، زبردستی نکاح کر لینا، وہ آپ کو پسند بھی نہیں کرتی تو آپ ان کے ساتھ زبردستی کر لو، اور پھر ان سے زبردستی ان سے وہ جو ہے حق مہر کا حصہ تم لے لو، تو اس طرح وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے گھروں کو امن کا گہرا بنانے کے لیے ایک عمدہ طریقہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن کو بتاتا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے اپنی زندگی کو اچھے اصولوں پر استوار کرے۔ اور یہاں پر عورتوں سے حق مہر واپس نہ لینے کا حکم ہے کہ جو دے دیا ہے انہیں وہ دے دو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ وَإِنِ اسْتِبْدَالًا، ارتب وَإِنِ وَإِنِ اردتم وَإِنْ وَإِنِ أَرَدْتُمْ اردتم اسْتِبْدَالًا، جی جی ہاں جی، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی کا بدلہ چاہو، اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر وہ لوگ کہ جو تم نے دے دیا اپنی بیوی کو، چاہے ڈھیروں کا ڈھیروں سونا دے دیا یا مال دے دیا، کوئی چیز دے دی، تو بہتان لگا کر اس کو واپس لینے کا سوچو گے؟ ایسا بالکل نہ کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم وہ مال کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم تہائی ایک دوسرے سے مل چکے ہو، اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم کیسے لے سکتے ہو، یہ تمہارا حق نہیں لینے کا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ، اور اپنے
باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، البتہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا سبب ہے اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ جیسے زمانہ جہالیت میں ہوتا تھا کہ جب باپ مر جاتا تھا تو ماں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے بیٹے، تو اس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ حرمت علیکم، اور تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ کے رشتے سے تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں اور ان بیویوں سے ہوں جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو، اور پھر اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور تمہاری حقیقی بیٹیوں کی بیویوں اور 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے، البتہ جو پہلے گزر گیا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ احکام ہیں جن کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، جن کے ساتھ نہیں کر سکتے، جس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس کے ساتھ ہم نکاح کر سکتے ہیں، اور جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان کے ساتھ بالکل بھی نکاح نہیں جائز، اور 2 بہنوں کو اکٹھا کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا کہ ایک ہی گھر میں۔ اس کی ایک ریزن ہے کہ جب ایک ہی بہنیں 2 گھر میں ہوں گی تو ایک بہن جو ہے وہ دوسری کو دیکھ کے چلے گی اور دوسری جو ہے وہ پہلی کو دیکھ کے چلے گی، تو اس سے کیا ہوگا، گھر میں فساد ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا جیسے کہ پہلے جہالیت کے دور میں ہوتا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ بہت خوب، ہماری بہن نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ۔ ان کو بڑائی سے حوصلہ ملا کہ آپ نے سنا بھی، ان کو آپ ان کو اپریشیٹ بھی کریں تاکہ یہ ہماری بہن کل جو ہے نا مزید ہمارے دوسرے پلیٹ فارم میں جا کے ہماری دوسری بہنوں کو سمجھائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور انشاءاللہ ایسے کئی مواقع آئیں گے کہ ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہمیں ایسی بہنیں ہوں ہمارے پاس، اور ایسی ہمارے پاس اسپیکرز ہوں جو ہے وہ بات کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ ہاں ماشاءاللہ، آپ اس کو مزید بہتر بنائیں انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں بہت اشد ضرورت ہے معاشرے میں آپ جیسی بہنوں کی کہ آپ جو ہے جتنا آپ کے اندر نالج ہوگا، جو آپ جیسے آپ آگے بڑھیں گی تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہوگا۔ بہت ساری ایسی ہماری بہنیں جن کو ضرورت ہے کہ انہیں سیکھنے کو ملے، اور آپ جیسی بہنیں انہیں سکھائیں۔ انشاءاللہ فیوچر میں ہم اس طرح کے پروگرام رکھیں گے جس میں آپ ان کو دعوت دیں گی اور آپ ان کو بتائیں گے۔ اس سے ابھی جو ہم سارے سن رہے ہیں اس سے آپ کے اس میں بڑا اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اپنی جی رائے دیں، آپ بھائی میں سے اگر کوئی رائے دینا چاہیں بہن کو تو ضرور دیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ جی برہان بھائی۔ جی حضرت ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اور بھی بہتری کرے، جیسے آپ نے فرمایا ہے مزید بہتری کرے، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اور کوئی بھائی اپنی رائے دینا چاہتا ہے تو ضرور۔ چلے ماشاءاللہ بہت خوب، ٹھیک ہے۔ آپ نے مزید آپ نے محنت جاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی انشاءاللہ مفتی صاحب۔ جو پھول ہوتا ہے وہ اس کی خوشبو پھیلتی ہے، آپ محنت جاری رکھیں گے انشاءاللہ بہت سارے مواقع ملیں گے جہاں آپ کو کام کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب